جی دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکسرسائز 1.4 سوال نمبر 3 ہے میتھ 9 کا۔ مندرجہ ذیل کی حاصل ضربی معلوم کیجئے کہ ان کو ضرب دیجئے آپس میں۔ تو ضرب دینے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے، اس کا آرڈر، ان کے آرڈر دیکھنے ہیں کہ کیا ان کا ضرب آپس میں حاصل ضرب ممکن ہے یا نہیں۔ تو ان کو دیکھتے ہیں، اس کا آرڈر، اس میں آرڈر کیا ہوتا ہے، رو اور کالم اس کے دیکھیں کتنے قطار ہیں، ایک قطار ہے، اور اس کے کالم کتنے ہیں، 2 کالم ہیں۔ اور اس کا دیکھتے ہیں قطاریں اور کالم، رو سے مراد قطاریں اور سی سے مراد کالم۔ اس میں 2 کالم ہیں، 2 قطاریں ہیں، 1 2 قطاریں ہیں اور کالم ایک ہی ہے۔ تو ان کا کنڈیشن یہ ہے کہ جب اس پہلے کے کالم دوسرے کے رو اگر آپس میں برابر ہو تو یہ آپس میں ضرب کھا سکتے ہیں۔ تو ان کو آئیے ضرب دیتے ہیں آگے، 1 و 2 ان کو ضرب دیتے ہیں ابھی، 4 و 0۔ تو سب سے پہلے ضرب دینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی پہلی قطار کو اس کے کالم کے ساتھ ضرب دینا ہے۔ تو پہلا یہ ہے 1 ضرب 4 جمع پھر 2 ضرب 0 جمع 2 ضرب 0۔ تو اس میں ایک ہی قطار ہے، ایک ہی کالم ہے، تو ایک اسی طرح اس کا حاصل ضرب صرف یہی ہے۔ اگر دوسرا یہاں پہ دوسرا اگر کالم ہوتا تو اسی قطار کو پھر دوسرے کالم کے ساتھ ضرب دیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہی ہے، 4 × 4 جمع 2 0 0۔ تو کیا آ گیا، اس سے دیکھیں 4 ہی آ گیا۔ تو اس کا حاصل ضرب ہمارے پاس کیا آ گیا، 4 آ گیا، صرف اور صرف ہمارے پاس 4 آ گیا۔ جی دوستو، اسی کوشچن نمبر 3 کا جز نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں حاصل ضرب ممکن ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا آرڈر معلوم کرنا پڑتا ہے۔ رو، آر سے مراد کیا ہے، رو، اس میں کتنے قطاریں ہیں، 1 2 3 قطاریں ہیں اس کا، اور سی سے مراد کالم کتنے ہیں اس میں، 1 2 کالم ہے، اور اس کا بھی دیکھتے ہیں آر اینڈ سی، اس میں 2 قطاریں ہیں، دیکھیں 2 قطاریں ہیں، کالم کتنے ہیں، 2 کالم ہیں۔ تو اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے کی اگر کالم اور دوسرے کے اگر قطاریں آپس میں برابر ہو جائیں تو ان کا آپس میں حاصل ضرب ممکن ہے۔ تو ان کا ہمارے پاس دیکھیں آپس میں برابر آ گئے، تو ان کا حاصل ضرب ممکن ہے۔ تو آئیے ان کو ضرب دیتے ہیں، 1 -3 6 2 0 1، ان کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، 4 و 5 0 -4۔ تو ان کے ضرب دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا پہلا قطار اس کے پہلے کالم کے ساتھ، اس کے پہلے قطار کو پہلے کالم کے ساتھ دیتے ہیں، دیکھیں 4 × 1 ضرب 4 جمع کلیے کا 2 ضرب 0۔ اب اسی پہلے قطار کو اب دوسری کالم کی باری ہے، اسی قطار کو اب دوسری کالم کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، 1 ضرب 5 جمع کلیے کا 2 ضرب -4 2 ضرب -4۔ پھر اب دوسرے قطار کو پھر پہلے کالم کے ساتھ ضرب دیتے ہیں۔ اب اسی پہلی قطار کی باری ختم ہو گئی، اب دوسری قطار کی باری ہے، یہ -3 ضرب 4 -3 ضرب 4 جمع 0 ضرب 0۔ اب اسی دوسری قطار کو دوسری کالم کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، -3 ضرب 5 -3 ضرب 5 جمع 0 ضرب -4۔ اب دوسری قطار کی باری ختم ہو گئی، اب تیسری قطار کی باری ہے ہمارے پاس، تیسری قطار کو پہلے کالم اور دوسرے کالم کے ساتھ ضرب دینا ہے۔ تو سب سے پہلے تیسری قطار کو پہلے کالم کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، 6 ضرب 4 جمع 1 ضرب 0۔ پھر ابھی اسی قطار کو دوسرے کالم کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، 6 ضرب 5 1 ضرب -4 جمع کلیے کا 1 ضرب -4۔ تب ان کو آگے سال کرتے ہیں، 4 × 4 جمع کیا 2 0 0 آ جاتا ہے۔ اب اس کی باری ہے، 5 ضرب 1 5 × 5 درمیان میں جمع ہے کلیے کا، 4 × 2 8
اس کا منفی 7 ہے، منفی جمع کیا ہو جاتا ہے؟ منفی ہو جاتا ہے، 4 دنے 8۔ اب دوسرے سے 4 تیاں 12، منفی بھی 7 ہے، منفی 3 کے ساتھ، جمع یہ 0 آتا ہے۔ 5 تیا 15، منفی بھی 7 ہے، منفی 15، جمع 4 سے پھر صفر، اس سے 0 آ جاتا ہے۔ 6 چوکیں 6 4 24، جمع 1 سے پھر صفر، یہاں پہ صفر آ جاتا ہے۔ اب اس کو 6 5 30، جمع کلیے کا، لیکن یہاں پہ منفی جمع منفی منفی ہو جاتا ہے، 4 ایکم 4، منفی 4۔ تو اس سے کیا آتا ہے دیکھیں، 4 منفی 8 سے جمع 5 نکل جائے، منفی 3، اور یہاں پہ منفی 12 ہی نکل آیا تھا، یہاں پہ منفی 15 نکل آیا تھا، 24 یہاں پہ 24، منفی 12 اور 24، یہ 30 سے 4 نکل جائے، منفی 4 نکل جائے 30 سے، تو 26 رہ جاتا ہے۔ تو اس کا یہ نکل آیا۔ تو یہ طریقہ تھا ضرب دینے کا، دو کالموں کو کس طرح ضرب دیا جاتا ہے۔